السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 26 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 30 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مدرسے کی معلمہ کا قتل۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کے مطابق ایک معلمہ کو مدرسے کے دروازے کے باہر مبینہ طور پر 3 خواتین نے اس وقت قتل کر دیا جب مقتولہ پڑھانے کے لیے پہنچی تھیں۔ مقتولہ کے چچا کی مدعیت میں درج مقدمے کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ مبینہ واقعہ منگل کی صبح ڈیرہ اسماعیل خان کے مضافاتی علاقے انجم آباد میں صبح 7 بجے پیش آیا۔ مقتولہ کے چچا نے پولیس کو بیان میں کہا کہ جس مدرسے میں ان کی بھتیجی پڑھاتی تھی، وہاں کے محتمم نے صبح ان کے گھر پر فون کیا اور بتایا کہ مدرسے کے گیٹ پر ان کی بھتیجی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جس کے بعد وہ شدید زخمی حالت میں گلی میں ہی پڑی ہیں۔ ڈی پی او ڈیرہ اسماعیل خان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ 3 خواتین نے مل کر ایک 21 سالہ خاتون کو مدرسے کے باہر قتل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان خواتین سے ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان خواتین کی ایک اور رشتہ دار نے خواب میں دیکھا تھا کہ مقتولہ نے توہین مذہب کی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے قتل کیا۔ ڈی پی او کے مطابق ہم باقی محرکات پر بھی کام کر رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی کسی خواب کی وجہ سے قتل کیا گیا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی تھی۔ مقتولہ جس مدرسے میں تعلیم دے رہی تھی، اس مدرسے کے محتمم مولانا شفیع اللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ مقتولہ عرصہ 2 سال سے ان کے مدرسے سے وابستہ تھیں۔ مولانا شفیع اللہ نے دعویٰ کیا کہ ملزمان ایک دوسرے مدرسے کی طالبات اور معلمات تھیں۔ پولیس کے مطابق ملزم خواتین میں 2 بہنیں اور ایک ان کی کزن ہے، جن میں سے ایک خود بھی معلمہ ہے۔ پولیس کے مطابق بظاہر اس قتل کی وجہ توہین مذہب بتائی جا رہی ہے، لیکن انہیں اب تک ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس میں توہین مذہب کا کوئی عنصر سامنے آیا ہو۔ مدرسے کے محتمم مولانا شفیع اللہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کسی قسم کے توہین مذہب کے واقعے کی تردید کی ہے۔ دوسری جانب وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سینئر نائب صدر مولانا انوار الحق، ناظم اعلیٰ مولانا حنیف جالندھری اور صوبائی ناظم مولانا حسین احمد نے اس واقعے کو افسوسناک اور قابل مذمت قرار دیتے ہوئے اس کی آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا اور واقعے میں ملوث خواتین کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ تحریک عدم اعتماد ایم کیو ایم اور اپوزیشن کا معاہدہ اعلان آج کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر حکمراں سیاسی جماعت پی ٹی آئی کی حلیف ایم کیو ایم اور اپوزیشن کے مابین معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا، جس کا اعلان آج کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کا جھکاؤ اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد سے ہی حزب اختلاف کی طرف نظر آتا ہے۔ اپوزیشن وفد نے گزشتہ روز پارلیمنٹ لوجز میں ایم کیو ایم قائدین سے اہم ملاقات کی۔ اپوزیشن کے وفد میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پی 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 بلاول بھٹو زرداری اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف شریک تھے۔ آج معاہدے کے متعلق ایم کیو ایم مشترکہ پریس کانفرنس 4 بجے کرے گی۔ ادھر دوسری جانب پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکتے، نمبرز ہمارے پاس ہے، اپوزیشن جسے نامزد کرے گی وزیر اعلیٰ وہی ہوگا۔ یہ بات انہوں نے بلوچستان سے منتخب ایم این اے اسلم بھوتانی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی۔ اسلم بھوتانی نے حکومت سے علیحدہ ہونے اور اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ آصف زرداری نے کہا کہ ملک کو بچانے کی غرض سے ہم نے قاف لیگ کو بھی دعوت دی، وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے کہ معلوم نہیں انہیں کیا ہوا کہ وہ کہیں اور چلے گئے۔ انہوں نے مزید کہا
کہا کہ قاف لیگ تنگ نظر ہے، پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، ان کا رویہ تبدیل کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی برائے مشرق وسطیٰ حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے جس مراسلے کا ذکر کیا اس میں کسی اسلامی ملک کا ذکر نہیں ہے۔ حافظ طاہر اشرفی نے وزیر اعظم کی جانب سے 2 روز قبل لہرائے جانے والے خط سے متعلق سوشل میڈیا اور مختلف حلقوں میں چلنے والی افواہوں پر رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے جس مراسلے کا ذکر کیا اس کا کسی اسلامی ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت محنت کے ساتھ اسلامی ممالک سے تعلقات میں بہتری آئی ہے، لہٰذا اس قسم کی افواہ سازی نہ کی جائے اور ایسی باتوں سے گریز کیا جائے۔ چین کی افغانستان پر وزرائے خارجہ کانفرنس۔ چین نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ وانگ ای 30 اور 31 مارچ کو افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی میزبانی کریں گے، جس میں افغانستان کی موجودہ سیاسی صورتحال، افغان عوام کو درپیش معاشی مشکلات اور دیگر معاملات زیر بحث آئیں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کو معمول کی بریفنگ کے دوران بتایا کہ اس اجلاس میں پاکستان، ایران، روس، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان سمیت انڈونیشیا، قطر اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کے وزرائے خارجہ کو مدعو کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ اجلاس افغانستان کے مسئلے پر پڑوسی ممالک کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی اجلاس کے موقع پر پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کر کے انہیں افغان عوام کو درپیش مشکلات اور ضروریات سے آگاہ کریں گے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کے اعلیٰ سفارتکار افغانستان کے مسئلے پر اپنے تحفظات سے طالبان وزیر خارجہ کو آگاہ کریں گے۔ ادھر دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے منگل کو چین روانہ ہوئے۔ ایک بیان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بیجنگ میں افغانستان سے متعلق امریکہ، چین، پاکستان اور روس کے توسیع شدہ ٹرائیکا کا بھی اجلاس ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان، چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کا بھی سہ فریقی اجلاس ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ اس موقع پر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے بھی ملاقات کریں گے اور ان سے اسلامی تعاون تنظیم OIC کی طرف سے روس اور یوکرین کے درمیان ثالثی کی پیشکش پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ واضح رہے کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کے پہلے اجلاس کی صدارت 8 ستمبر 2021 کو پاکستان نے کی تھی، جبکہ دوسرا اجلاس 27 اکتوبر 2021 کو ایران کے دارالحکومت تہران میں منعقد ہوا تھا۔ تیزی سے بڑھتے کورونا معاملوں کے درمیان چین میں 10 دنوں کے لیے لاک ڈاؤن نافذ۔ دنیا کے کئی حصوں میں کورونا وائرس ایک بار پھر تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ چین انہی میں سے ایک ہے جہاں کورونا انفیکشن پھر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین میں آئندہ 10 دنوں کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ چین کے شنگھائی میں 2 مراحل میں لاک ڈاؤن لگایا جائے گا۔ اس دوران سبھی کے لیے کورونا ٹیسٹنگ لازمی کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی حکومت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران لوگ اپنے گھروں میں ہی رہیں۔ گائیڈ لائنز میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں آن لائن خریدیں۔ ضروری کاموں والے دفاتر کو چھوڑ کر سبھی دفاتر کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے معاملے بڑھ کر 48.19 کروڑ کے پار پہنچ گئے ہیں۔ وبا سے اب تک مجموعی طور پر 61.2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے، جبکہ 10.89 ارب سے زیادہ لوگوں کا ویکسینیشن ہوا ہے۔ یہ جانکاری جان ہاپکنز یونیورسٹی نے شیئر کی ہے۔ کیف میں کارروائی محدود کرنے کا روسی اشارہ۔ منگل کو دیے گئے روسی بیان کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف اور ایک شمالی شہر کے قریب کارروائیاں نمایاں طور پر محدود کر دی جائیں گی، جبکہ روس اور یوکرین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں تباہ کن اور وحشیانہ جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ معاہدے کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق روس کے نائب وزیر دفاع الیگزینڈر فومین کا کہنا تھا کہ روسی اقدام کا مقصد مذاکرات میں اعتماد کا فروغ ہے۔
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماسکو نے کیف اور چرنیہیف کی طرف فوجی سرگرمی میں نمایاں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد باہمی اعتماد میں اضافہ اور مزید مذاکرات کے لیے ماحول تیار کرنا ہے۔ واضح رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان ترکی کے شہر استنبول میں منگل کو روبرو مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے، جن کا مقصد یوکرین میں جاری جنگ کو ختم کرنا ہے۔ ترکی کی نجی نیوز ایجنسی کے مطابق روسی حکومت کا ایک طیارہ مذاکرات کرنے والے وفد کو لے کر پہنچا۔ فریقین کے درمیان مذاکرات منگل اور بدھ کو جاری رہیں گے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یوکرین کے وزیر خارجہ دومیترو کولیبا نے کہا ہے کہ استنبول مذاکرات میں انسانی صورتحال کو آسان بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم نے دیکھا کہ موڈ تبدیل ہو گیا ہے اور وہ سنجیدہ ٹھوس بات چیت اور متوازن انتظامات کے لیے تیار ہیں تو معاملات آگے بڑھیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ مذاکرات روس کے پروپیگنڈے کی گردان ہوئے تو یہ دوبارہ ناکام ہو جائیں گے۔ کورونا لاک ڈاؤن کے 2 سال بعد عرب ممالک میں رمضان کی رونقیں بحال۔ مسلمان رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ عرب ممالک نے گزشتہ 2 سال کے دوران غیر معمولی حالات کے بعد کورونا وائرس کے خلاف اقدامات میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے اور اس مہینے کے لیے عبادات، روحانیت اور رمضان دسترخوانوں کی واپسی کی اجازت دے دی ہے۔ ترک اناطولیہ کے مطابق اس سال واپس آنے والے رمضان المبارک کی رسومات کے حوالے سے اہم ترین سرکاری عرب فیصلے اور ہدایات یہ ہیں۔ سعودی عرب 22 مارچ کو سعودی عرب نے 9 مارچ 2020 اور 6 اپریل 2021 کو 2 سال کی پابندی کے بعد کورونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات میں نرمی کرتے ہوئے رمضان المبارک میں حرمین شریفین میں اعتکاف کی واپسی کا اعلان کیا۔ روزہ داروں کے لیے افطاری کے منصوبے سعودیہ میں واپس آ گئے اور وزارت اسلامی امور نے 22 مارچ کو ان کے حوالے سے شرائط جاری کی۔ متحدہ عرب امارات 14 مارچ کو متحدہ عرب امارات نے رمضان کے مہینے میں روزہ افطار خیموں کی سرگرمی کی واپسی کے لیے ایک پروٹوکول کا اعلان کیا، جس میں سماجی فاصلے کی پابندی کو منسوخ کرنے جیسے اقدامات شامل تھے۔ کویت 14 مارچ کو کویتی وزارت صحت نے وبائی امراض کی صورتحال کے اشارے میں مسلسل بہتری کے بعد رمضان دسترخوانوں اور افطاری مہمات کی واپسی کی اجازت دیتے ہوئے اس سال رمضان کے مہینے کی مکمل شکل اور سرگرمیوں میں واپسی کا اعلان کیا۔ مصر مارچ کے وسط میں مصری وزارت اوقاف نے 2 سال کے وقفے کے بعد رمضان کے اسباق کی واپسی کا فیصلہ کیا، بشرطے کہ خطبات اہم مساجد میں ہوں، جبکہ احتیاطی صحت کے اقدامات خاص طور پر سماجی دوری پر عمل کریں۔ 27 مارچ کو حکومت نے 2 سال کی پابندی کے بعد رمضان دسترخوانوں کی واپسی اور باجماعت نماز تراویح کی واپسی کی اجازت دی۔ اردن 21 مارچ کو اردن نے تمام گورنریوں میں ماہ سیام کے دوران کھیلوں، ثقافتی، سیاحتی اور سماجی تقریبات کے انعقاد کے لیے رمضان مہم شروع کرنے کا اعلان کیا۔ بحرین 28 مارچ کو بحرینی حکومت نے رمضان المبارک میں مساجد میں تہجد تراویح کی باجماعت ادائی کی اجازت دے دی۔ قطر الشرق اخبار نے 19 مارچ کو شائع ہونے والے ماہ رمضان کے بارے میں ایک رپورٹ میں بتایا کہ مساجد میں نماز تراویح کی واپسی ہوگی اور گزشتہ رمضان کی طرح گھروں تک محدود رکھنے اور مساجد میں 5 افراد کی جماعت کی شرط ختم کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھمب نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔